معقر علماء کرام، نیما للمٹیا کے مدرسے کے ذمہ داران، اہم اراکین و ممبران، اور معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، نیما کا یہ جلسہ جو ہر سال منعقد ہوتا ہے، اپنی نوعیت کا ایک الگ ہی جلسہ ہوتا ہے، اور اس کی خاصیت بھی ایک الگ ہے۔ اور جگہوں کے جلسوں سے یہ جلسہ ہر اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ رہی آج کی بات، تو موسم صبح خراب تھا، بارش بھی ہوئی، اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ آج پروگرام شاید نہیں ہو سکے گا، لیکن پھر بھی نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت دی، مدرسے کے ذمہ داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوصلہ دیا، اور اپنی انتھک کوششوں کے بعد آج کا یہ پروگرام بھی یہاں منعقد ہوا، اور انشاءاللہ کل بھی ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہر سال کی طرح اس سال بھی اس اجلاس کو کامیاب فرمائے، اور جس مقصد کے تحت یہ اجلاس کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس مقصد میں ہمیں اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ رات کے 2 بجے تک مسلسل بیٹھنا، اور پھر 2 بجے کے بعد بھی 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ اور مزید بیٹھنا، یہ واقعی بڑے ہمت کی بات ہے، اور یہ ہمت، یہ حوصلہ آپ کے اندر ہے۔ آپ نے اب تک سنا ہے، آپ آگے بھی سنیں گے، اور یہ حوصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا انشاءاللہ۔ ممبئی سے علماء آئے، حیدرآباد سے آئے، اور مختلف علاقوں سے عالموں کو آپ لوگوں نے دعوت دی، سب پہنچے اپنے وقت پر، اور سب نے خطاب بھی کیا، بیچ میں مدرسے کا تعاون بھی آپ نے کیا، اور آپ مزید پھر بیٹھ کر سن رہے ہیں، یہ بڑے دل گردے کی بات ہے۔ مختلف جگہوں سے آئے ہوئے اور علاقوں سے آئے ہوئے علماء نے اپنی بات سنجیدگی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین ہم کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد بہت چھوٹی سی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے، بہت چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا، پوری آیت بھی میں نے نہیں پڑھی ہے، ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اسی پر میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں کا، اپنی رحمتوں کا
اپنی محبتوں کا اور اپنے انعامات کا احساس دلایا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں کس قدر کثیر تعداد میں اور کتنی رحمتیں اور محبتیں اس کی ہم بنی نوع انسانوں کے لیے نچھاور ہیں، اور ہم اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین کا ان نعمتوں اور رحمتوں اور محبتوں کے بدلے میں کتنا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ قرآن کی جو آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک احساس دلایا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو، میرے انعامات کو، میرے احسانات کو، میری رحمتوں کو، میری برکتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندوں میری نعمتیں اتنی کثیر تعداد میں ہیں، میری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر تم ان کو کاؤنٹ کرنا چاہو، اگر تم ان کو گننا چاہو، اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو، کسی کتاب میں لکھنا چاہو، کسی تقریر میں بیان کرنا چاہو، تو وہ نہ احاطہ تحریر میں آ سکتی ہیں، نہ تقریر میں ان کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کتاب میں اس کو لکھا جا سکتا ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندوں میری نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو یہ تم نہیں کر سکتے، گن ہی نہیں سکتے، اتنی زیادہ ہے ہماری نعمتیں۔ ایک جگہ تو ایسی مثال دی جو عقل کو حیران کر دے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی، روئے زمین پر جتنا تم سمندر دیکھتے ہو، پانی، اس دنیا کا کو 4 حصوں میں بانٹ دیا جائے تو 3 حصے پانی ہی پانی، اس 3 حصے پانی کو روشنائی بنا دو، سیاہی بنا دو، اور دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان کی قلمیں بنا دو، اور روئے زمین پر جتنے درخت، جتنے کاغذ ہیں ان کی کاپی، ان کے ورقوں کی نوٹ بکس بنا دو، اور ان قلموں سے، اس سیاہی سے اللہ کی نعمتوں کو لکھنا، اس کے احسانات کو لکھنا شروع کر دو، تو قلمیں گھس کر ختم ہو جائیں گی۔ پوری دنیا کے درخت، پیڑوں کے سے جو قلمیں بنائی جائیں گی وہ گھس جائیں گی۔ پوری دنیا میں جتنا سمندر کا پانی ہے اس کی روشنائی بنا دو تو روشنائی خشک ہو جائے گی، سوکھ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ روئے زمین پر جتنا کاغذ ہے وہ کاغذ بھر جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی و بڑائی، اس کی نعمتیں، اس کے احسانات اور اس کی رحمتیں نہ لکھی جا سکتی ہیں، نہ گھس سکتی ہیں، نہ ختم ہو سکتی ہیں، نہ پوری ہو سکتی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کتنی کثیر تعداد میں ہیں۔ ہم جو بیٹھے ہیں اور جو سانس اندر کی طرف لیتے ہیں، پھر وہ سانس اندر کی غلاظتوں کو باہر نکالتے ہوئے باہر کی طرف جب آتی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ سانس نہیں لے پاتے ہیں اور جن کے لنگس، پھیپھڑے جن کے خراب ہیں، ان سے پوچھئے کہ وہ کس طریقے سے بھاپ لیتے ہیں، کیپسول کو کھینچتے ہیں یا اسپرے وغیرہ کی
بھاپ لیتے ہیں اپنے منہ کے اندر اور پھر وہ اپنے لنگس کو کھولتے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ہم زمین سے اٹھ کر قدم آگے بڑھا دیتے ہیں, یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کی. ہم پانی کو اپنے ہاتھ سے گلاس پکڑ کر ہم اپنے ہونٹوں تک لے جاتے ہیں اور آرام سے ہاتھ کا موومنٹ اپنا کام کرتا ہے اور زبان اپنا کام اور پیٹ اپنا کام, حلق اپنا کام. اگر دیکھا جائے تو ایک ایک نعمت آپ گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے. اللہ نے صاف کہا ان تعدوا نعمت اللہ, اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو, اگر تم شمار کرنا چاہو, لا تحصوها, تم میرے بندو تم شمار نہیں کر سکتے ہو. غور کیجئے قرآن کی اس آیت پر. قرآن کھولیے, پڑھیے اور پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر اپنی ربوبیت کا اعلان کر دیا. الحمدللہ رب العالمین. بظاہر ایک معمولی سی آیت لگ رہی ہے, لیکن اس آیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے رب کہا ہے اور رب کے ساتھ العالمین کا لفظ لگا ہوا ہے. اب غور کیجئے, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین, جو سارے جہان کا, جو دونوں جہان کا پالنہار ہے, جو دونوں جہان کا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا رب ہے. اس نے رب کہا ہے اور دونوں جہان کا کہا ہے, ساری کائنات کا کہا ہے, دنیا کا بھی اور آخرت کا. وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ رب المومنین, وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ رب المسلمین, وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ رب الناس, لیکن اس نے الحمدللہ رب المسلمین نہیں کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو صرف مسلمانوں کا رب ہے. اس نے یہ نہیں کہا الحمدللہ رب المومنین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مومنوں کا رب ہے. اس نے یہ بھی نہیں کہا الحمدللہ رب الانس, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو انسانوں کا رب ہے. اس نے یہ بھی نہیں کہا, اس نے کہا تو یہ کہا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا رب ہے. وہ مسلمانوں کا بھی رب ہے تو غیر مسلموں کا بھی رب ہے, وہ یہودیوں کا بھی رب ہے, وہ عیسائیوں کا بھی رب ہے, وہ مجوسیوں کا بھی رب ہے, وہ سکھوں کا بھی ہے, وہ جینیوں کا بھی ہے, وہ بدھسٹوں کا بھی ہے, وہ مومنوں کا بھی ہے اور غیر مومنوں کا بھی ہے, وہ انسانوں کا بھی ہے تو جناتوں کا بھی ہے, وہ انسانوں کا بھی ہے تو حیوانات کا بھی ہے, وہ چرندوں پرندوں درند سب کا رب ہے. اس اللہ کی ربوبیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک انسان جب صبح بھوکا اٹھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اٹھنے کے بعد صبح ناشتہ بھی دیتا ہے, دوپہر میں اس کو کھانا بھی دیتا ہے, شام کو جب وہ سوتا ہے تو بھوکا اس کو بستر پر سونے نہیں دیتا. جہاں وہ انسان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے, وہ ہمارا رب, وہ ہمارا پروردگار انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانات کو بھی دیتا ہے, وہ جناتوں کو بھی کھلاتا پلاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, وہ بھینسوں کو, بکریوں کو, چیونٹیوں تک کو
ان کی غذا کا انتظام، ان کی پرورش کا انتظام کرتا ہے، اس نظام کو بحسن و خوبی وہ چلا رہا ہے۔ اس لیے اس نے یہ نہیں کہا الحمدللہ رب الانس، میں صرف انسانوں کو پالتا ہوں، نہیں، اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ساری کائنات کے لوگوں کا وہ رب ہے، اور ساری کائنات کی جتنی بھی کائنات کے اندر مخلوق ہے وہ سب کا رب ہے، اس کی ربوبیت سب کے لیے ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا کوئی پرندہ بھوکا سوتا ہے؟ قرآن تو یہاں مثال پرندوں سے بھی دیتا ہے، لوگوں تم میرے اوپر ویسے ہی بھروسہ کرو جیسے اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے، جیسے ایک مومن کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر تم مجھ پر کم حق کہو بھروسہ کر لو، میرے اوپر کم حق کہو اعتماد کر لو، تو ہم تمہیں ویسے ہی رزق دیں گے، ویسے ہی روزی دیں گے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور جب شام کو واپس آتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کھائی ہوئی ہوتی ہیں، پی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہم ان کو کھلاتے اور پلاتے ہیں ہم تمہیں بھی کھلائیں گے اور پلائیں گے۔ میرے بھائیوں دیکھیے، پرندوں سے بھی مثال دے رہا ہے کہ ہم ان کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ایک درخت کے دانے تک کو وہ بھولتا نہیں ہے۔ کسی پھل کا دانہ، کسی اناج کا دانہ زمین میں آپ ڈال دیجئے، مثلا گیہوں ڈال دو، چاول ڈال دو، مکئی ڈال دو، جو ڈال دو، اللہ رب العالمین اس دانے کو بھی فراموش نہیں کرتا۔ وہ دانہ زمین کی گہرائی میں جاتا ہے، سڑتا ہے، پھر کلا پھوٹتا ہے، اور پھر وہ دانہ، وہ اناج کا وہ دانہ زمین کے سینے کو چیرتے ہوئے باہر نکلتا ہے، اور پھر ایک مضبوط تنا بن جاتا ہے، اور پھر اس میں پھل لگتے ہیں یا اناج پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس دانے کو بھی زمین کے اندر فراموش نہیں کرتا، اس دانے کو بھی پروان چڑھاتا ہے، اور گیہوں کے ایک دانے سے گیہوں کی 100 بالیاں پیدا کر دیتا ہے۔ چاول کے ایک دانے سے اللہ رب العالمین دھان کی 100 بالیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ذرا غور کرو کہ وہ ایک دانے تک کو نہیں بھولتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف انسانوں کا رب ہوں، اور اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں صرف مسلمانوں کا رب ہوں، اس لیے کہ یہی ہمارے اور ہمارے نبی کے کہنے پر چلتے ہیں، اس لیے ہم دوسروں کو روزی نہیں دیں گے، دوسروں کو رزق نہیں دیں گے، ایسا بھی نہیں کہا۔ اس نے کہا ہم نے پیدا کیا ہے، اس دنیا میں تم کو بسایا ہے، اس دنیا میں تمہارا وجود بخشا ہے، تو کھانا ہم دیں گے، چاہے تم میری عبادت کرو یا نہ کرو، روزی ہم تمہیں دیں گے، کیونکہ اس دنیا میں ہم جب تم کو وجود میں لائے ہیں تو تمہارے کھانے اور پینے کا انتظام میں کروں گا، بھوکا اٹھاؤں گا لیکن بھوکا سلاؤں گا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں دیکھ لیجیے آپ، اللہ تبارک و تعالی بلا اختلاف کہ یہ میرا بندہ میری عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ دیکھے بغیر ہر مخلوق کو روزی دے رہا ہے اور وقت پر دے رہا ہے۔ بلکہ اگر ہم نظر ڈالیں تو ہم سے زیادہ اچھی کنڈیشن میں، ہم سے زیادہ بہتر حالت میں کافر غیر مسلم نظر آئیں گے، ہم سے اچھا کھاتے ہوئے غیر مسلم نظر آئیں گے، ہم سے اچھا پہنتے ہوئے غیر مسلم نظر آئیں گے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم مومن ہو، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مومن کے لیے جیل خانہ بنا دیا۔ الدنیا سجن للمومن، یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کی جنت ہے۔ یعنی جو جنت میں عیش و آرام ایک مومن کو ملیں گے، کافروں کو اللہ رب العالمین اسی دنیا میں دے کر ان کا اسی دنیا میں ان کو سب کو دوش کر دے گا، اور آخرت میں ان نعمتوں سے محروم کر دے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین رب الانس بھی ہے، رب الحیوانات اور رب الجمادات اور رب نباتات بھی ہے۔ وہ جس طریقے سے انسانوں کو پالتا ہے وہ اسی طریقے سے حیوانوں کی بھی پرورش کرتا ہے، کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتا ہے۔ ایک معمولی سی چیونٹی کو آپ دیکھ لیجئے، ایک معمولی سی چیونٹی زمین پر رینگتی ہے، اپنی غذا تلاش کرتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی پرورش کا ایسا نظام بنا دیا ہے کہ ہماری ناک
اتنا تیز نہیں سونگھ سکتی ہے جتنا تیز وہ چیونٹی اپنی غذا کو سونگھ لیتی ہے۔ اگر ایک منزل کی اونچائی پر، ایک منزل کی دوری پر، ایک منزل کی بلندی پر بھی اگر کوئی مٹھائی رکھی ہوئی ہے، کوئی سویٹ، کوئی لڈو یا کوئی برفی یا کوئی گلاب جامن وغیرہ رکھا ہوا ہے، کوئی میٹھی چیز، تو وہ چیونٹی نیچے سے اس کو سونگھ لیتی ہے اور اس کی خوشبو سے کے سہارے دیوار پہ چڑھ جاتی ہے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایک چیونٹی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے۔ اس نے اگر اس کا وجود بخشا ہے تو اس کو بھی کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بلکہ اس کی ناک میں ایسی زوردار سونگنے کی طاقت رکھ دی ہے کہ چیونٹی کو اپنی غذا تلاش کرنے میں اور وہاں تک پہنچنے میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ ہے۔ اور غور کرو، ہم لوگ تو 2 روٹی کے لیے ہزاروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جو بزنس کرتے ہیں اس کا دار و مدار دھوکے پر۔ کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں، اگر موبائل کی دکان ہے ہماری تو اس پر بھی دھوکہ، گھڑی کی دکان ہے تو اس پر بھی دھوکہ۔ کتنے پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو پوری ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اپنا بزنس کرتے ہیں؟ ہر آدمی اپنے گریبانوں میں جھانک کر سوچ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے اور سوچ سکتا ہے اپنے بارے میں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس پرسنٹیج کا خیال رکھتے ہیں؟ ہر آدمی سوچے وہ کس بزنس سے جڑا ہوا ہے اور اس کی بزنس میں کتنا جھوٹ وہ بولتا ہے اور کتنا سچائی سے کام لیتا ہے۔ ہم سے زیادہ آپ اپنے کاروبار کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے۔ ہم کو 2 روٹی شام کو کھانا ہے، اس کے لیے ہم اتنا پاپڑ بیلتے ہیں، اتنا دھوکہ دھڑی کا کاروبار کرتے ہیں۔ لیکن ذرا غور کیجئے، سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی ایک مچھلی ہے جس کو وہیل مچھلی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو وہیل مچھلی کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی مچھلی مانی جاتی ہے۔ پانی کے بڑے بڑے جہازوں کو یہ مچھلی الٹ دیتی ہے۔ اب تو پانی کے اس شپ کے اندر جہازوں میں آرے لگائے جانے لگے ہیں تاکہ یہ مچھلی اگر جہاز کے نیچے آ جائے تو پانی کے اس جہاز کو الٹ نہ دے، پلٹ نہ دے، وہ آرے سے کٹ جائے تاکہ مسافروں کو، پانی کے اس شپ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو خطرات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اتنی بڑی مچھلی ہوتی ہے وہ وہیل مچھلی۔ وہیل مچھلی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن میں 40 ٹن گوشت کھاتی ہے۔ 40 ٹن، 40 کلو کا 40 کلو کا ایک من ہوتا ہے، 100 کلو کا ایک کنٹل ہوتا ہے، 10 کنٹل کا ایک ٹن ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اور تھوڑی سی دیر کے لیے اپنا دماغ اس مچھلی کی طرف لے جائیے۔ ہم کتنا کھاتے ہیں؟ 2 روٹی، 3 روٹی، 5 روٹی زیادہ سے زیادہ، اور وہ ایک مچھلی، وہیل مچھلی 5 کلو نہیں، 50 کلو نہیں، 100 کلو نہیں، کہ 100 کلو کا ایک ٹن ہوتا ہے، ایک کنٹل ہوتا ہے، 10 کنٹل کا ایک ٹن، اور 40 ٹن۔ غور کریں آپ اس کی غذا کے بارے میں، اس کی خوراک کے بارے میں۔ اور یہ 1 سال میں نہیں کھاتی، 1 دن میں کھاتی ہے وہ وہیل مچھلی۔ لیکن 40 ٹن اس مچھلی کو جو 1 دن میں گوشت کھاتی ہے، اس کی خوراک ہے، اس کی ڈوز ہے، یہ میرا رب، میرا پروردگار اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے۔ وہ مچھلی بھی سمندر کی گہرائیوں میں جب رہتی ہے، اس کو آرام کرنا ہوتا ہے تو وہ شکم سیر ہو جاتی ہے، اور کھانے کے بعد بھی وہ مچھلی آرام کرتی ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، اس مچھلی کو بھی وہ پالتا ہے، اس کو بھی 40 ٹن روزانہ ڈوز، اس کی خوراک اس کو پہنچاتا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، اس لفظ رب العالمین کے اوپر غور کیجئے میرے بھائیو، الحمدللہ رب العالمین، اس رب العالمین کے لفظ پر غور کیجئے۔ وہ 40 ٹن گوشت کھانے والی مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا، اس کو بھی کھلاتا ہے۔ پھر ہمیں یہ فکر کیوں ہوتی ہے کہ آج ہمارے بچے کیا کھائیں گے؟ اللہ کہتا ہے کہ میرے اوپر بھروسہ تو کر اور توکل کر، ہم تجھ کو ایسے ہی روزی دیں گے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو واپس آتی ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میرے بندے اللہ سے ڈر، میرے بندے اللہ کا خوف کھا، میرے بندے مجھ سے ڈر جا۔ جو مجھ سے ڈرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا سبیل بنا دے گا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا، ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچا ہوگا، جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے ایسی جگہ سے روزی ملے گی۔ اللہ کہتا ہم تمہیں ایسی جگہ سے روزی دیں گے۔ غور کرو میرے بھائیوں، کون سی مخلوق بھوکی سو رہی ہے؟ اللہ اس کو بھی کھلا رہا ہے، اللہ اس کو بھی پلا رہا ہے۔ ہاں، ایک اور نظریے سے دیکھو، ہمارے بیٹے کی شادی ہے، کارڈ چھپ رہے ہیں، دعوت دی جائے گی۔ آج اپنے بیٹے کے ولیمے میں ہم کس کو بلاتے ہیں؟ اپنی بیٹی کی شادی میں ہم کس کو دعوت دیتے ہیں؟ جو ہمارے بہت قریبی ہوتے ہیں، ہمارے دوست اور احباب اور رشتہ دار ہوتے ہیں، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں۔ ہمارا جن سے 36 کا آنکڑا ہے، ہم اس کو دعوت نہیں دیتے۔ ہماری جس سے دشمنی ہے، ہم اس کو نہیں بلاتے، بلکہ اپنے بہت سے رشتہ داروں تک کو نہیں بلاتے ہیں، کیونکہ ہماری ان سے نہیں بنتی ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے شادیوں میں ایسا؟ ہم کس کو کھلاتے ہیں؟ اپنوں کو، خوشی کے موقع پر، وہ بھی روز نہیں، خوشی کے موقع پر۔ ہم کو کوئی خوشی ہو رہی ہے، بیٹی کی شادی، بیٹے کی شادی، ولیمہ، تو ایسے خوشی کے موقع پر ہم کس کو کھلاتے ہیں؟ اپنے دوستوں کو، احباب کو، اپنے اعزاء اور اقارب، ریلیٹیوز کو، رشتہ داروں کو ہم بلاتے ہیں، اور اپنے دشمنوں کو الگ کر دیتے ہیں۔ اپنے دشمنوں کا نام لسٹ سے ہٹا دیتے ہیں، ان تک کارڈ نہیں جاتا ہے۔ ایک معمولی سی شادی خوشی کے موقع پر ہم اپنوں کو بلا کر اپنے دشمنوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ ہمارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے نظر ڈالیے، اللہ رب العالمین کے اس دسترخوان پر، اس زمین کے اوپر اللہ کی پیدا کردہ نعمتیں اللہ کے نیک بندے بھی کھا رہے ہیں، اور اللہ کا دشمن بھی کھا رہا ہے۔ جو ایک بھی وقت اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ بھی کھا رہا ہے، بلکہ جو اللہ کا انکار کرتا وہ بھی کھا رہا ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ جس نے غیروں کو شریک بنا رکھا ہے، ہزاروں دیوی دیوتا اور ہزاروں مشکل کشا اور حاجت رواؤں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جو سجدے اور ماتھے ٹیک رہے ہیں اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ یہ میرا حق مار کر میرے بندوں کو دے رکھا ہے، شرک کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے اس سب سے بڑے دشمن مشرک کو بھی کھانا کھلاتا ہے، اس کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا رحم دل ہے، کتنا رحم والا ہے، کتنا رحیم ہے اور کتنا رحمان ہے۔ کتنا بڑا رحمان ہے وہ ہمارا پروردگار، کتنا بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس کی نظر میں اپنا اور پرایا نہیں ہے، اس کی نظر میں یہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہمارے سامنے سجدہ نہیں کرتا، یہ سجدہ کا وقت آتا ہے تو ہماری کسی مخلوق کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو بھوکا نہیں سونے دے رہا ہے، اس کو کھلا رہا ہے، اس کو پلا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اس رب کے لیے جو دونوں جہان کا رب ہے، جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے۔ واقعہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے،
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت مشہور واقعہ ہے، کبھی بھی زندگی میں اکیلے کھانا نہیں کھائے. جب بھی وہ کھانا کھاتے تھے، دسترخوان بچھاتے تھے، کھانا رکھ دیا جاتا تھا تو اس دسترخوان پر وہ کسی نہ کسی مہمان کو پکڑ کے لاتے تھے اور بغیر مہمان کے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. بغیر مہمان کے وہ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کو پکڑ کے لاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے اپنے ساتھ بٹھا کر، اور ایک دن ایسا ہوا کہ دسترخوان پر کوئی نہیں، کوئی مہمان بھی نہیں ملا. یہاں دیکھیے رب کی رحمت. گھر سے باہر نکلے کہ چلو کسی کو کوئی مجبور، بے بس، کمزور، غریب آدمی ہی نظر آ جائے، اسی کو بلا کے لاؤں اور اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلاؤں. باہر نکلے تو ایک مجوسی پر نظر پڑ گئی. 90 سال کا بوڑھا آدمی بھوکا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا بابا بھوک لگی ہے؟ جی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلو میرے گھر پہ کھانا بن کر تیار ہے، آؤ بابا کھانا کھا لو. بھوکے کو کیا چاہیے؟ روٹی، کھانا. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ چلا آیا، چٹائی پر بیٹھ گیا، دسترخوان لگ چکا تھا، کھانا رکھا ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اس بزرگ سے، اس 90 سال کے بوڑھے سے کہا کھاؤ، میں بھی بیٹھتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام بھی بیٹھ گئے، وہ بوڑھا بھی بیٹھ گیا. کھانا رکھا ہے. اس بوڑھے نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس بوڑھے نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کا لقمہ توڑا، اور توڑنے کے بعد جیسے اس نے اس لقمے کو گوشت کے ساتھ لگا کر کھانا چاہا تو اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا بِاسْمِ النار. چونکہ وہ مجوسی تھا، آگ کا پجاری تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا اور آگ ہی کو خدا مانتا تھا، اس لیے اس نے جو جملہ کہا وہ جملہ تھا بِاسْمِ النار، میں شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے. جیسی اس بزرگ نے آگ کا نام لیا، 90 سال کے بوڑھے نے، اور کھانے کا وہ لقمہ اپنے حلق تک، منہ تک لے گیا. ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا رکھو کھانا، دسترخوان پر رکھو. اس بزرگ نے رکھ دیا، نہیں کھانے دیا. اس بزرگ سے پوچھا بابا آگ کا نام کیوں لیتے ہو؟ اس بزرگ نے جواب دیا کیا ابراہیم، میں آگ کا پجاری ہوں، میرا معبود، میرا خدا آگ ہے، اس لیے میں آگ کے نام سے شروع کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا وہ سنو. بابا یہ کھانا میرے رب نے دیا ہے، یہ کھانا میرے اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ کھانا تمہیں تبھی ملے گا جب اس پر میرے رب کا نام لوگے، اللہ کا نام لوگے اور بسم اللہ کہہ کر کھاؤ گے، یہ تبھی ملے گا. اس بزرگ نے کہا کہ میں تمہارے خدا کو خدا مانتا ہی نہیں، میرا خدا تو آگ ہے، میں آگ کے نام سے کھاؤں گا، کھلانا ہو تو کھلاؤ ورنہ چھوڑ دو. ذلیل کرنے کے لیے لائے ہو تم مجھے یہاں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو پھر جاؤ، اگر اس کھانے پر میرا رب کا نام نہیں لیتے ہو تو اٹھو اور جاؤ یہاں سے، تمہیں کھانا نہیں ملے گا. اپنے رب سے کھانا مانگ لو، جو تمہارا خدا ہو اس سے کھانا مانگ لو، جاؤ وہی تمہیں کھانا دے گا، اب یہ کھانا تمہیں نہیں ملے گا. وہ بوڑھا وہاں سے اٹھتا ہے اور سیدھے اڑ کر جاتا ہے اور گھر سے باہر نکل جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دسترخوان پر کھانے نہیں دیا، نکل گیا. وہ بوڑھا وہاں سے چلا گیا. گھر سے باہر نکل کے ابھی 100 قدم دور گیا ہوگا، یہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا اے ابراہیم، تمہارے رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی بھوکا تمہارے دسترخوان سے اٹھ کے چلا جائے. جاؤ اور اس کو پکڑ کے لاؤ اور اپنے دسترخوان پہ بٹھاؤ اور اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ. جاؤ، یہ تمہارے رب کا حکم ہے.
इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर से बाहर निकलते हैं, उस बूढ़े आदमी को तलाश करते हैं। 100-150 कदम की दूरी पर वो बूढ़ा मिल जाता है। 100-150 कदम की दूरी पर वो बूढ़ा मिल जाता है। उस बूढ़े को पकड़ के लाते हैं और कहते हैं बाबा चलो दस्तरखान बिछा हुआ है, खा लो खाना। मैंने भूखा उठाकर गलत किया, तुम खाना खा लो। उस बूढ़े ने कहा आए इब्राहिम, खाना खाने के लिए ले जा रहे हो, मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन याद रखना मैं उस पर अपने खुदा का नाम लूंगा, आग का नाम लूंगा, तुम्हारे खुदा का नाम नहीं लूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बाबा जिसका नाम लेना हो ले लो, लेकिन खाना खा लो। वो बूढ़ा आया और आते ही दस्तरखान पर बैठ गया और बैठकर सोचने लगा ये अचानक क्या हो गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। अभी तो कह रहे थे ये खाना मेरे रब ने दिया है, इस पर मेरे रब का नाम लिया जाएगा, और अब कह रहे हैं कि जा खा ले, जिसका नाम लेना हो ले। कहा इब्राहिम ऐसा कैसे हो गया? अभी तो तुमने मुझे इस दस्तरखान से उठा दिया और अब कह रहे हो जिसका नाम लेना हो ले लो। समझ से बाहर की बात है, आखिर ऐसा क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आए बूढ़े बाबा, मेरे रब ने जिब्राइल को भेजकर अभी अभी मुझे पैगाम दिया है। मेरे रब ने जिब्राइल को भेजकर अभी अभी मुझे बताया है कि उस बूढ़े को दस्तरखान से खाना खिलाओ। मैंने कहा आए अल्लाह, वो बूढ़ा तो तेरा नाम लेके शुरू ही नहीं करता है, उसने तो आग को अपना खुदा बना लिया है, न वो तेरा नाम लेना गवारा करता है, न वो तेरी इबादत करता है, फिर मैं उस बूढ़े को खाना अपने दस्तरखान से क्यों खिलाऊं? अल्लाह ने फरमाया आए बुजुर्ग, आए बूढ़े मजूसी, अल्लाह ने मुझसे कहा आए इब्राहिम, तुमने तो एक ही बार में उस बूढ़े को अपने दस्तरखान से भगा दिया। उस बूढ़े की उम्र 90 साल है। ये सुनिए, अल्लाह की रहमत देखिए, नेमत देखिए। आए इब्राहिम, उस बूढ़े की उम्र तो 90 साल है और 90 साल में उसने कभी भी मेरा नाम नहीं लिया। उस बूढ़े की उम्र आज 90 साल हो गई है, उस बूढ़े ने कभी भी मेरा नाम नहीं लिया है। कभी जिंदगी में 90 साल की एज में उसने कभी भी मेरा नाम नहीं लिया, न मेरी इबादत की, न मेरे नाम से कोई काम शुरू किया, न खाने पर ही मेरा नाम लिया। आए इब्राहिम, लेकिन मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि कोई दस्तरखान से भूखा उठ जाए। अगरचे उसने मेरी इबादत नहीं की, वो मुझे नहीं मानता, मेरा नाम नहीं लेता, लेकिन ऐ इब्राहिम फिर भी तुम उसको खाना खिलाओ। 90 साल तक उस बूढ़े ने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन उसको 90 साल तक मैं खिलाता रहा, 90 साल तक पिलाता रहा। उसको बीमार हुआ तो शिफा देता रहा, उसका पूरा ख्याल मैंने 90 साल तक किया है। तो इब्राहिम, तुम में पहले ही मर्तबा, पहले ही दिन, एक ही दिन में उगता गए और तुमने उसको अपने दस्तरखान से भगा दिया। आए इब्राहिम, खाना तुम नहीं खिलाते हो, खाना हम देते हैं। आए इब्राहिम, तुम्हारे पास भी जो रोजी है, तुम्हारे पास भी जो रिस्क है, तुम्हारे पास भी जो रोटी के लुकमे रखे हुए हैं, ये खाना भी हमने दिया है। आए इब्राहिम, बुलाओ और उस बूढ़े को खिलाओ। इसलिए बाबा मैं तुम्हें ले आया हूं, मेरे रब ने कहा है कि वो तो 90 साल से कभी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी हमने उसको भूखा नहीं सोने दिया। वो बुजुर्ग, वो बाबा अपना हाथ अपने गाल के नीचे रखता है और सोचता है कि इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है वो रब कि जिसने 90 साल तक खिलाया और पिलाया, और इसके बावजूद मैंने उसकी नाफरमानी की और कभी उसका नाम नहीं लिया, और फिर भी वो हमको खिलाता और पिलाता रहा। और आज इब्राहिम ने मुझे अपने दस्तरखान से भगा दिया, भूखा उठा दिया, तो उस रब की रहमत को यह भी गवारा नहीं हुआ कि कोई बूढ़ा दस्तरखान से भूखा उठ जाए। मेरा नाम नहीं लेता कोई बात नहीं, लेकिन भूखा नहीं उठना चाहिए। और आज इब्राहिम को हुक्म देकर मुझको बुलवा लिया और खाना खिलाने के लिए यहां तक ले आया। इतना बड़ा मेहरबान है वो हमारा परवरदिगार, वो हमारा रब। कहा इब्राहिम, जब तुम्हारा रब इतना मेहरबान है तो मेरा रिश्ता उस रब से जोड़ दो। मेरा
رشتہ بھی اس رب سے جوڑ دو، اور آج کے بعد میں اسی کا نام لے کر کھانا کھاؤں گا۔ اور پھر اس بزرگ نے، اس بوڑھے نے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، رب العالمین کی تشریح کرتے ہوئے اور اس کا خلاصہ کرتے ہوئے کہ اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں اور رحمت اتنی زیادہ ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہو، گن نہیں سکتے ہو۔ ایک بزرگ جس نے 90 سال تک اللہ کا نام نہیں لیا، کبھی زندگی میں اللہ کو نہیں پکارا، کبھی زندگی میں اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی، لیکن اللہ نے اس کو بھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا رب ہے۔ ذرا اس مثال پر غور کر کے دیکھیے، رب الانس بھی ہے، رب الجن بھی ہے، رب الحیوانات بھی ہے۔ دیکھ لو، وہ جتنا ہمیں اور آپ کو کھانا کھلاتا ہے تو اس وقت جنگل کے شکاری جانور بھی شکار کر کے کھانا کھا رہے ہیں، ان کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کی غذا متعین کر دی ہے۔ جب تک وہ اپنی غذا کھا نہیں لے گا، اپنا پیٹ ان چیزوں سے بھر نہیں لے گا اور اپنی رزق کی مقدار کو پورا کر نہیں لے گا، وہ اس دنیا سے جائے گا نہیں، مرے گا۔ کتنی نعمتیں ہیں اللہ۔ سورج ایک نعمت، چاند ایک نعمت، بارش ایک نعمت، ہوا ایک نعمت۔ ایک ایک چیز پر غور کرو۔ ہوا کی جو ابھی ایک مثال میں نے دی تھی، جو آکسیجن ہم لیتے ہیں اور آرام سے یہ سانس لے لیتے ہیں اور باہر بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، جن کو دمہ کی بیماری ہے، استھما ہے، جن کے لنگس میں پرابلم ہے، ذرا ان کے بارے میں دیکھیے۔ تھوڑی سی سانس لینے میں دقت جب ہو جاتی ہے تو آدمی ہاسپٹل بھاگتا ہے، آئی سی یو پر لیٹ جاتا ہے، آکسیجن کے سہارے وہ سانس لیتا ہے، کبھی وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے اور ناک پہ آکسیجن لگی رہتی ہے اور آکسیجن کی سپلائی اس کی ناک تک جاتی ہے۔ کتنی مہنگی پڑتی ہے، آپ نے دیکھا؟ اور یہ اللہ فری میں دے رہا ہے۔ یہ فری میں، جن لوگوں نے ہوائی جہاز کا سفر کیا ہوگا ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا، ہوائی جہاز اڑنے سے پہلے، ہوا میں پرواز کرنے سے پہلے ایئر ہوسٹس اعلان کرتی ہے کہ اگر ہزاروں فٹ ہوا میں اونچائی پہ اڑتے ہوئے آکسیجن کا دباؤ کم ہو جائے، ہوا کا دباؤ کم ہو جائے تو آکسیجن ماسک اپنے آپ کی کرسی کے نیچے آ جائیں گے، آپ کی کرسی کے پاس آ جائیں گے۔ آپ اس کو اپنے ناک اور منہ پہ چڑھا کر اچھی طریقے سے سانس لیں۔ ہزاروں فٹ اونچائی پر اڑتے ہوئے جہاز کے اندر، پلین میں جب ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، آکسیجن میں کمی آ جاتی ہے تو آکسیجن ماسک نیچے آ جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم ہوا پھر آکسیجن سے سانس لیتے ہیں۔ غور کیجئے یہ ہوا کتنی وافر مقدار میں ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین یہ آکسیجن فری میں ہمیں اور آپ کو دیتا ہے۔ آج تک اس نے اپنے اس آکسیجن پر بندوں سے ٹیکس نہیں مانگا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندو ہم نے یہ ہوا تمہیں دی ہے، اس آکسیجن کے ذریعے ہم نے تمہیں زندگی دی ہے، او میرے بندو تم ٹیکس ادا کرو، نہیں مانگا۔ میاں اور بیوی آپس میں ملے، حمل ٹھہر گیا۔ غور کرو، 4 مہینے کے بعد رحم مادر میں بچے کے اندر روح ڈال دی گئی۔ 4 مہینے کے بعد اس بچے میں جان ڈال دی گئی۔ اب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد جب زندگی پاتا ہے، سانس لیتا ہے، تو وہ کس طریقے سے سانس لیتا ہے، اس کو بھی وہاں ہوا پہنچ رہی ہے۔ یہ ہوا جو آپ دنیا میں ہمیں اور آپ کو جو آکسیجن کی شکل میں دیکھ رہے ہیں مل رہی ہے، ہاں
یہ ہوا ہمیں ادھر بھی مل رہی ہے، آپ بھی آکسیجن لے رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ جب آپ سمندر کا سفر کریں گے تب بھی آپ کو آکسیجن ملے گی، میٹرو ٹرین میں جائیں گے تب بھی آپ کو یہ آکسیجن ملے گی، اے سی گاڑیوں میں سفر کریں گے تب بھی آپ کو آکسیجن ملے گی۔ میرے بھائیوں غور کرو، ہوائی جہاز میں اگر آپ سفر کر رہے ہو تب بھی آکسیجن آپ کو ملے گی۔ آکسیجن ایک منٹ کے لیے بھی آپ سے دور نہیں ہے، یہاں تک کہ 4 مہینے کے بعد رحم مادر میں ماں کے پیٹ کے اندر جب روح ڈال دی گئی ہے تو دنیا کا اندھیرا پہلا، پھر ماں کے پیٹ کا اندھیرا دوسرا۔ پہلا دنیا کا اندھیرا، دوسرا ماں کے پیٹ کا اندھیرا، تیسرا بچے دانی کا اندھیرا۔ ماں کے پیٹ میں بچے دانی، اور بچے دانی کے اندر بھی آپ نہیں، رحم میں بھی آپ نہیں، بچے دانی کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کے اندر آپ کا وجود، ہمارا وجود، بچے کا وجود۔ غور کرو، میرا رب، میرا پروردگار، اور اس کی رحمت دیکھو، اس کی نعمت دیکھو۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندوں میری نعمتوں کو گن کر تو دیکھو، تم تھک جاؤ گے۔ میری نعمتیں نہیں گن سکتے، میرے احسانات شمار نہیں کر سکتے، میری نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے۔ ماں، دنیا کا اندھیرا، پھر ماں کے پیٹ کا اندھیرا، پھر بچے دانی کا اندھیرا، اور بچے دانی کے اندر وہ جھلی، اور اس جھلی کے اندر بچے کا وجود، وہ ہمارا پروردگار اس بچے کو بھی آکسیجن پہنچا رہا ہے، اس بچے کو بھی ہوا پہنچا رہا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر بھی وہ بچہ سانس لے رہا ہے، وہ ہمیں رحم مادر میں نہ بھولا، وہ ہمارا پروردگار اس وقت بھی ہمیں نہیں بھولا جب ہم اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھے۔ ہماری دل کی دھڑکنوں کو برقرار رکھا رہا، ہمارا بلڈ پریشر بالکل ٹھیک رکھے رہا، ہمارے دل کی دھڑکنیں اپنے معیار کے مطابق نارمل انداز میں چلتی رہیں۔ ہماری ماں بار بار ڈاکٹر کو دکھاتی رہی، الٹرا ساؤنڈ کراتی رہی، نارمل رپورٹ آتی رہی، یعنی بچہ ماں کے پیٹ کے اندر اس کو جتنی دھڑکنیں چاہیے اتنی پہنچ رہی، جتنی آکسیجن چاہیے اس کو پہنچ رہی، جتنی غذا چاہیے اس کو پہنچ رہی۔ اور میرا رب اس بچے کو جس کے اندر روح ڈال دی گئی، اس بچے کو بھی ماں کے پیٹ کے اندر کھلاتا رہا، پلاتا رہا، اور اس کو زندگی بخشا رہا۔ یہ کون سی نعمت ہے میرے بھائیوں! اور اتنا ہی نہیں، جب وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، تو غور کرو، وہ پہلا بچہ ہے، ابھی تک اس کی ماں کی پستان میں دودھ نہیں تھا، ابھی تک اس بچے کی ماں کی پستان میں دودھ نہیں تھا۔ ہاں میرے بھائیوں غور کرو کہ جیسی وہ بچہ اس دنیا میں آیا تو اللہ جانتا ہے کہ ڈائریکٹ روٹی نہیں کھا سکتا ہے، ڈائریکٹ چاول نہیں کھا سکتا ہے، ڈائریکٹ گائے کا اور بھینس کا دودھ بھی ابھی نہیں پی سکتا ہے، ڈائریکٹ اس کو بڑی بڑی غذائیں، پنیر نہیں دیا جا سکتا ہے، اس کو گوشت نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اس بچے کے لیے سب سے زیادہ مفید غذا اس کی ماں کی پستان کے اندر ہے۔ جیسے وہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اللہ نے اس بچے کی غذا کو اس کی ماں کی پستان میں بھر دیا، دودھ کی شکل میں پہلے بھر دیا ہے۔ جیسی وہ بچہ دنیا میں آیا، اللہ نے اس کی ماں کی پستان میں اس بچے کی غذا بھر دی۔ نعمت نہیں ہے؟ یہی ہماری ماں جو ابھی ماں بنی ہے، اس سے پہلے پستان میں دودھ نہیں، لیکن جیسی بچہ آیا دودھ کو پستان میں دودھ بھر دیا، اور بچہ جیسی منہ لگاتا ہے چوسنے لگتا ہے، اور غذا اس کے حلق میں جاتی ہے اور خاموش ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ہم اس دنیا میں آئے تو زندگی کی ساری چیزیں اس دنیا میں پہلے سے موجود تھیں۔ آپ دیکھنے کے لیے آنکھیں لے کر آئے، سننے کے لیے کان لے کر آئے، کام کرنے کے لیے ہاتھ لے کر آئے، چلنے کے لیے پیر لے کے آئے۔
کھانے کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے زبان لے کے آئے، بولنے کے لیے منہ لے کے آئے، یہ ساری نعمتیں آپ اس دنیا میں جب آئے تو لے کر آئے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ماں باپ کسی کرانہ مرچنٹ کی دکان سے خرید کے نہیں لائے تھے، یہ ساری چیزیں آپ کے باپ نے کسی دکان سے نہیں خریدی تھی۔ ہم اور آپ جب اس دنیا میں آئے تو آنکھیں، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پیر، جسم سب لے کر آئے۔ کمانے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پیر، چخنے کے لیے زبان، چبانے کے لیے دانت، سوچنے کے لیے اچھا اور برا سمجھنے کے لیے دماغ، دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، یہ ساری چیزیں ہم اور آپ لے کر آئے میرے بھائیوں، اور پھر دھیرے دھیرے بڑے ہوتے گئے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اس ہوا کا حال دیکھو، دنیا میں آئے تو ہمیں آکسیجن ملنے لگا، سوچئے دھڑکنے والا دل لے کر آئے۔ کویت کے اندر ابھی ایک 80 سال کے بزرگ آدمی نے آپریشن کرایا اپنے ہارٹ کا، کویت میں 80 سال کے بزرگ نے جب آپریشن کرایا اپنے ہارٹ کا، کامیاب آپریشن، ڈاکٹر نے جب چھٹی دی تو 10 لاکھ روپے کا بل پکڑا دیا، انڈین کرنسی کے مطابق 10 لاکھ روپے کا بل۔ 10 لاکھ کا بل دے گا تو وہ رونے لگا، حالانکہ غریب آدمی نہیں تھا، بڑا پیسے والا آدمی تھا۔ اس آدمی کو جب 10 لاکھ کا بل ملا تو وہ رونے لگا۔ ڈاکٹروں نے سوچا کہ شاید 10 لاکھ کا بل اس کو مہنگا لگ رہا ہے تو وہ رو رہا ہے، اس کے ہاتھ سے بل پکڑا، چیمبر میں ڈاکٹر لے گئے، 2-3 ڈاکٹروں نے میٹنگ کی اور بعد میں سوچا کہ چلو 2 لاکھ روپے کم کر دو، وہ بیچارہ رو رہا ہے، مہنگا ہوگا، نہیں معلوم ڈاکٹروں کو کہ کیوں رو رہا ہے۔ ڈاکٹروں نے 10 لاکھ کے بجائے 2 لاکھ چھوٹ دے دی اور 8 لاکھ کا بل دے دیا، لیجئے صاحب آپ روئیے مت، ہم نے کنسیشن کر دیا ہے اور آپ کو 10 لاکھ کی جگہ پر 8 لاکھ روپے کا بل دینا ہے۔ اس آدمی نے 8 لاکھ کا بل پکڑا لیکن پھر بھی رو رہا ہے، ڈاکٹروں سے کہتا ہے آپ کیا سمجھتے ہو، کیا میں 10 لاکھ روپے نہیں دے سکتا تھا؟ جب آپ نے مجھے 10 لاکھ کا بل دیا تو وہ بل دیکھ کر میں رو رہا ہوں، کیا 10 لاکھ روپے دینے کی طاقت نہیں ہے میرے اندر؟ ارے تم 15 کا بھی بل دے دیتے تو میں آپ کو اس کی قیمت دیتا، میں 15 لاکھ بھی دے سکتا ہوں۔ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ 10 لاکھ کا بل مہنگا ہے اور اس بل کی وجہ سے دیکھ کر میں رونے لگا، نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں تو صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے میرے ہارٹ کا 10 منٹ میں آپریشن کر دیا، میرے دل میں تھوڑی خرابی آئی، میرے دل میں جو ہارٹ میں بال ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی خرابی آئی، آپ نے میرے ہارٹ کا بائی پاس سرجری کر دیا، آپریشن کر دیا، آپ نے 10 منٹ میں یہ کام کر دیا اور 10 لاکھ کا بل دے دیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے 10 منٹ کے لیے میرا ہارٹ کیا سنبھالا کہ آپ نے 10 لاکھ روپے کا بل دے دیا؟ میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میری 80 سال کی عمر گزر گئی، میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، میں نے نمازیں کم پڑھی، روزے کم رکھے، اللہ کی ناشکری میں نے بہت کی ہے، میں اپنے پیسوں کی اور اپنے دولت کے نشے میں چور تھا، میں نے اللہ کی بغاوت میں نہ جانے کتنے کتنے کام کر ڈالے، کتنے گناہوں کا میں مرتکب ہوں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے رب نے جو 80 سال تک میرے ہارٹ کو سنبھالا، میرے دل کو سنبھالے رہا، آج تک میرے پروردگار نے، میرے رب نے مجھ سے ٹیکس نہیں مانگا، میرے رب نے آج تک مجھ سے ٹیکس نہیں مانگا، 80 سال تک میرے ہارٹ کو اور میرے دل کو میرا رب سنبھالے رہا لیکن ٹیکس نہیں مانگا۔ آپ نے 10 منٹ کے لیے میرے ہارٹ کو اور میرے دل کو سنبھالا تو ٹیکس مانگ لیا، 10 لاکھ روپے آپ نے مانگ لیا، میں اس رب کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ میرے بھائیوں غور کرو، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی دل کی دھڑکنیں چل رہی ہیں،
ان دل کی دھڑکنوں کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے ہو، ان دل کی دھڑکنوں کا ریموٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے ٹی وی پر وہی تصویر ڈانس کر رہی ہے، آپ جب چاہیں ریموٹ سے چینل بدل سکتے ہیں، دوسری تصویر آئے گی۔ یہ طوائف اس وقت تک ناچ رہی ہے جب تک آپ اس کو نچا رہے ہیں۔ آپ جب چاہیں گے ریموٹ کا بٹن دبایا، دوسرا چینل آ گیا اور پہلا ڈرامہ ختم، پہلا سین ختم۔ جس طرح ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے تو ٹی وی کو جیسے چاہتے ہو آپ نچا سکتے ہو، ایسے ہی یہ ہارٹ آپ کا، اس کا ریموٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہے تب آپ کے ہارٹ کو بدل سکتا ہے، دھڑکنیں بند کر سکتا ہے، آپ کے ارادوں کو بھی بدل سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ یہ دعا پڑھتے رہو، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک۔ اے دلوں کے پلٹنے والے، اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت اور اپنے دین اور اپنی فرما برداری کی طرف پلٹ دے۔ یہ دعا مانگنا چاہیے ہر انسان کو۔ یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے، اے دلوں کو اپنی جگہ پر مستقل رکھنے والے، میرے دل کو اپنی طاعت، اپنی فرما برداری، اپنے دین کی طرف ثابت کر قدم بنا دے، جما دے اس کو۔ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے ہمیں اور آپ کو، سب کو۔ میرے بھائیوں، ہارٹ کا آپریشن 10 منٹ میں اور 10 لاکھ کا بل۔ سوچئے یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کسی کی عمر 15 سال، کسی کی 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال اور کسی کی 70 اور 80 سال۔ آپ سب کے دل دھڑکتے ہیں، ہمارا بھی دل دھڑکتا ہے، لیکن سوچو وہ اللہ سنبھالے ہوئے ہے، کوئی اس نے بل نہیں مانگا، کوئی اس نے بل نہیں مانگا۔ یا آسمان سے ہونے والی بارش، اس کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ کتنی بڑی نعمت ہے، بتاؤ اس نعمت پر اللہ نے تم سے کوئی بل مانگا ہو؟ ہندوستان کے اندر سائنٹسٹ لوگوں نے ایک بار سمندر کے پانی سے بھاپ بنا کر مصنوعی بدلیاں بنائی تھیں۔ اسی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے۔ ہندوستان کے سائنٹسٹ لوگوں نے سمندر کے پانی سے بھاپ بنا کر اور اس بھاپ سے آرٹیفیشل بادل بنائے تھے، آرٹیفیشل مصنوعی بدلیاں بنائیں، اور 10 منٹ کے لیے صرف بمبئی شہر پر ان بدلیوں سے بارش کی تھی۔ جانتے ہو کتنے منٹ؟ 10 منٹ، صرف پوری بمبئی پر 10 منٹ بارش کی تھی بس۔ یاد رکھیے گا، یہ رات کا 3:30 بجنے والا ہے، اس وقت میں بولوں گا کچھ اور سننے میں کچھ اور آئے گا آپ کے، اس لیے دماغ کے پردے کھول کر بیٹھیے گا اور سوچئے گا۔ سمندر کے پانی سے بھاپ بنایا اور اس بھاپ سے آرٹیفیشل بادل، مصنوعی بدلیاں بنائیں۔ بھارت کے سائنٹسٹ نے، بھارت کے ہندوستان کے سائنسدانوں نے سمندر کے پانی سے بھاپ اور بھاپ سے مصنوعی بدلیاں بنائیں اور ان بدلیوں سے صرف 10 منٹ کے لیے بمبئی شہر پر بارش برسائی، صرف بمبئی شہر پر۔ اس 10 منٹ کی بارش میں ہندوستان کا خرچہ کتنا آیا، انڈیا کا خرچہ کتنا آیا، گورنمنٹ، انڈین گورنمنٹ کا خرچہ کتنا آیا آپ کو معلوم ہے؟ پورے انڈیا کی 25 سال کی کمائی ختم ہو گئی۔ 10 منٹ کی بارش میں 25 سال انڈیا نے جو کمایا تھا، بھارت نے جو کمایا تھا، 25 سال کی کمائی کا صرفہ لگ گیا، 25 سال کی کمائی خرچ ہو گئی۔ اسی دن سے، اسی تاریخ سے آرٹیفیشل بادل بننا بند، ورنہ ماہر موسمیات تو آج بھی ہیں، آج بھی تو ہیں جو بتا دیتے ہیں کہ 2 دن لکھنؤ میں بڑی بارش رہے گی، 2 دن یہاں موسم خراب رہے گا، برف کی بھی بارش ہو سکتی ہے، اولے بھی گر سکتے ہیں، ہوا میں تیزی رہے گی۔ یہ سب بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتا موسم وبھاگ؟
آج کے بارے میں بھی بتایا تھا، اور صبح بارش ہوئی، موسم وبھاگ نے 2 دن اور الرٹ رکھا ہے، یہ بتایا کہ نہیں؟ سب کچھ بتایا، لیکن آج اس دن کی تاریخ سے پھر سمندر کے پانی کی بھاپ بنا کر اور اس بھاپ سے مصنوعی بدلیاں نہیں بنائی گئیں، بارش کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ صرف بمبئی شہر پر 10 منٹ کی بارش کی تو ہندوستان کا 25 سال کا خرچہ ختم ہو گیا۔ 25 سال جو کمایا تھا وہ کمائی خرچ ہو گئی، اور پورے ہندوستان پر اگر بارش کر دی جائے 10 منٹ تو کیا حال ہوگا؟ تو خرچہ کہاں تک پہنچے گا؟ اور 10 منٹ کی بارش میں یہ حال ہے کہ ہندوستان 25 سال پیچھے چلا گیا، 25 سال کا خرچہ لگ گیا۔ غور کرو، 10 منٹ کی صرف بمبئی شہر پر ہونے والی بارش نے پورے بھارت کے 25 سال کا خرچہ ختم کر دیا۔ 25 سال بھارت نے جو کمایا تھا وہ سارا خرچہ لگ گیا۔ غور کرو اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر کہ اس نے پورے کے پورے 4 مہینے آپ کو بارش کے دے دیے۔ جون کا مہینہ بارش، جولائی کا مہینہ بارش، اگست کا مہینہ بارش اور ستمبر کا مہینہ بارش، 4 مہینے پورے کے پورے بارش کے ہمیں اور آپ کو دے دیے، لیکن آج تک اس نے ٹیکس نہیں مانگا کہ میرے بندوں میری اس نعمت پر ٹیکس دو۔ اور وہ بارش صرف بمبئی میں نہیں، پورے ہندوستان نہیں، پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ اللہ نے بارش کے وہ دن متعین کر رکھے ہیں، جون، جولائی، اگست اور ستمبر، 4 مہینے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس اللہ رب العالمین کی، ہم نے اندازہ لگایا؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندوں میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اور یہاں پر بھی رحمت تو دیکھو، یہاں پر بھی تو مہربانیاں دیکھو۔ وہ بارش بھی صرف مسلمانوں کو نہیں ہوتی ہے، مسلمانوں کے کھیتوں میں نہیں ہوتی ہے، مسلمانوں کے اناج میں نہیں ہوتی ہے۔ وہ بارش بھی اللہ جس طرح ایک مسلمان کے کھیت میں برساتا ہے، ایک ہندو کو بھی کھیت میں دیتا ہے، ایک یہودی کو بھی پہنچاتا ہے، ایک عیسائی کو بھی اس سے محروم نہیں کرتا ہے، ایک بدھسٹ اور جینی اور سکھ کو بھی اللہ رب العالمین محروم نہیں کرتا ہے۔ ہوا اور پانی پر اللہ نے نینترن خود رکھا ہے، اس کو کسی کا مالک نہیں بنایا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس شہر میں کون جائے گا تمہاری مرضی چل سکتی ہے، کس کو کب بولنے دیا جائے گا اور کس پر کب پابندی لگا دی جائے گی، یہاں تمہاری حکومت چل سکتی ہے۔ کون کیا کھائے گا، کیا پہنے گا، کتنی شادیاں کر سکتا ہے اور کتنے بچے پیدا کر سکتا ہے، اس پر تم قانون بنا سکتے ہو، لیکن اگر ہوا کا اور پانی کا اختیار تمہیں دے دیا جائے تو تم تو ظلم کے آسمان توڑ ڈالو گے۔ اس لیے اللہ نے ہوا پر اور پانی پر خود نینترن رکھا ہے، اس کو کسی کا غلام نہیں بنایا ہے۔ ہوا اور پانی پر اللہ رب العالمین نے کسی کو حکومت چلانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اس ہوا سے ہم اور آپ سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر یہ ہوا اور پانی بھی جو آسمان سے برستا ہے، اگر یہ بھی کسی حکمراں کے ہاتھ میں دے دیا ہوتا تو موجودہ دور کا چوکیدار آپ کو اس پر بھی بینڈ لگا دیتا اور اس پر بھی بہت سی پابندیاں لگا دیا ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا مکلف نہیں بنایا ہے، اپنے پاس رکھی ہے ان ساری چیزوں کو۔ یہ ہوا جو چلتی ہے اس پر بھی پابندی لگ جاتی، غیر مسلم ہندو بھائیوں کو اتنا ملنا چاہیے، مسلمانوں کو اتنا، سکھوں کو اتنا، ان کو اتنا، ان کو اتنا۔ یہ بارش جو آسمان سے برستی ہے، ہندو بھائیوں کو اتنی، مسلمانوں کو اتنی، ان کو اتنی، ان کو اتنی، اور مسلمانوں کو چاہو تو بالکل محروم ہی کر دو، تھوڑے اللہ نے اس کو اپنے پاس رکھا۔ یہ سورج کی روشنی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں اور آپ کو ملتی ہے۔ یہ رات اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جس میں ہم سوتے ہیں اور تر و تازہ اٹھتے ہیں۔ صبح کتنی بڑی نعمت ہے جس میں ہم محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں اور کما کر لاتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندوں میری نعمتوں کو گننا چاہو، میرے بندوں میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ یہ تو نعمتیں ہو گئی۔ آئیے رحمت بھی دیکھ لیں، اس کی رحمت بھی بہت بڑی نعمت ہے۔
اللہ رب العالمین نے جو رحم کا جذبہ ایک دوسرے کے دل میں ڈال دیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ رب العالمین